آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے احساس پر بات کرنے جا رہے ہیں جس سے میرا خیال ہے ہم سب زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ضرور گزرتے ہیں۔ بالکل، کوئی بھی اس سے مکمل طور پر بچا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، مطلب فرض کریں کوئی انسان شام کو صوفے پر بیٹھا اپنا فون سکرول کر رہا ہو اور اچانک سامنے کسی جاننے والے کی ایک پوسٹ آ جائے، شاید ان کی نئی گاڑی کی تصویر یا کسی غیر ملکی دورے کی، یا پھر ان کی کسی بہت شاندار پروموشن کی خبر۔ ہاں بالکل، اور اس وقت سینے میں جو ایک ہلکی سی چبھن ہوتی ہے، ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد اسی کیفیت کو سمجھنا ہے۔ یعنی وہ کیفیت جسے ہم حسد کہتے ہیں۔ بالکل، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حسد انسان کو اندر سے کیسے تباہ کرتا ہے۔ ہم عام طور پر اسے صرف ایک بری عادت یا ایک معمولی سی اخلاقی خامی سمجھتے ہیں، یا محض ایک منفی سوچ۔ صحیح، لیکن آج ہم جس دلچسپ سفر پر نکلے ہیں وہ بتاتا ہے کہ کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری اور خطرناک ہے۔ آج کے ہمارے ذرائع بہت کمال کے ہیں، بہت ہی منفرد نوعیت کے ذرائع ہمارے پاس آج۔ ہم آج روحانیت اور جدید نیورو سائنس یعنی دماغ کی تحقیقات کے ایک انتہائی حیرت انگیز امتزاج پر بات کریں گے، قرآن، احادیث اور لیبارٹری کی ریسرچ۔ اور اس پورے جائزے کا سب سے زیادہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کیسے 1400 سال پرانی روحانی تعلیمات کی بالکل منو تصدیق آج کی جدید سائنس کر رہی ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ جی، مطلب آج کی نیورو سائنس اور انسانی دماغ کی ساخت ہمیں وہی بتا رہی ہے جو صدیوں پہلے بتایا گیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ حسد محض ایک اخلاقی خامی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ حیاتیاتی یعنی بائیولوجیکل زہر ہے۔ ایک ایسا زہر جو انسان کے اپنے جسم کو کھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی شروعات پر بات کرتے ہیں۔ یہ احساس پیدا کیسے ہوتا ہے؟ ذرائع کے مطابق یہ کوئی اچانک آنے والا طوفان نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ تو بہت ہی خاموشی سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں، مطلب یہ محض ایک چھوٹے سے بظاہر بے ضرر خیال سے شروع ہوتا ہے۔ کسی کی کامیابی کو دیکھا اور دل میں اسے حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ اور اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہ ایک بہت ہی عام سی انسانی فطرت لگتی ہے۔ انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، اچھی چیزیں پانے کی خواہش کرتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ زہر کیسے بن جاتا ہے؟ اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق مسئلہ خواہش میں نہیں ہے، بلکہ یہ تب خطرناک موڑ لیتی ہے جب انسان دوسرے کی خوشیوں پر رنج اور غصہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھی مل جائے، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے۔ بالکل، انسان سوچنے لگتا ہے کہ یہ نعمت اس شخص کو کیوں ملی اور اس سے یہ چھن کیوں نہیں جاتی۔ اگر اس کیفیت کو روکا نہ جائے تو یہ مسلسل بڑھ کر ایک باقاعدہ اندرونی زہر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہ اندرونی زہر پھر انسان کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ جی، یہ انسان کی اچھائی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ آیے کا مطالعہ کیا تو میں بڑی حیران تھی کہ قرآن اس اندرونی کیفیت کے بارے میں کتنی واضح بات کرتا ہے۔ بہت دو ٹوک الفاظ میں۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیت 11 میں فرمایا گیا ہے، وَلَا تَطْغَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یعنی زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے حد سے نہ بڑھو۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ حسد تو ایک اندرونی کیفیت ہے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے کسی کو کیا پتا۔ ہاں، تو قرآن اسے براہ راست زمین میں فساد پھیلانے سے کیوں جوڑ رہا ہے؟ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت 14 میں ذکر ہے کہ کیسے کچھ لوگ اللہ کے فضل اور دوسروں کو دی گئی نعمتوں پر حسد کرتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے نزدیک حسد صرف دل کو ہی برباد نہیں کرتا، بلکہ یہ انسان کے اخلاق کو مکمل تباہ کر دیتا ہے اور اسے عملی طور پر فساد کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، جب ایک انسان کسی دوسرے کی نعمت پر جلتا ہے تو وہ دراصل ایک بغاوت کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بے اطمینانی رویوں میں زہر گھول دیتی ہے۔ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہی تو فساد ہے۔ ایک حدیث کا حوالہ بھی ہمارے ذرائع میں موجود ہے جو بالکل اسی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ جی، وہ حدیث جس میں حسد کی تباہ کاریوں کا ذکر ہے۔ ہاں، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ حسد انسان کے دل اور نیک اعمال کو ایسے تباہ کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور یہ محض ایک تشبیہ نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ جب حسد پیدا ہوتا ہے تو نیت کا مرکز بدل جاتا ہے۔
انسان نیک کام بھی مقابلے بازی اور دکھاوے کے لیے کرنے لگتا ہے، تاکہ وہ دوسرے کو نیچا دکھا سکے۔ اور جب نیتی خراب ہو جائے تو عمل کی برکت ختم ہو جاتی ہے، بالکل اسی سوکھی لکڑی کی طرح جو بظاہر لکڑی لگتی ہے لیکن اندر سے راکھ ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ روحانی سطح پر انسان اندر سے کیسے کھوکھلا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں سے ہم اس جائزے کے سب سے دلچسپ موڑ کی طرف آتے ہیں، نیورو سائنس والے حصے کی طرف۔ ہاں، میرے لیے یہ سب سے بڑا آہا لمحہ تھا۔ مطلب جدید سائنس بالکل وہی کچھ بتا رہی ہے جو ہم نے ابھی روحانی ذرائع میں پڑھا۔ یہ واقعی اس پورے مطالعے کا کمال ہے۔ ہم نے دماغ کے دو مخصوص حصوں کے بارے میں پڑھا، ایک ہپوکیمپس اور دوسرا امیگڈالا، جو جذبات اور یادداشت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ذرا ان کے بارے میں بتائیے، ہپوکیمپس کا کیا رول ہے؟ ہپوکیمپس بنیادی طور پر ہماری یادداشت اور تجربات کا مرکز ہے۔ جب کوئی شخص کسی اور کی کامیابی دیکھتا ہے تو ہپوکیمپس فوراً موازنہ شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ پرانی محرومیاں نکال کر سامنے رکھ دیتا ہے؟ بالکل۔ یہ دماغ کو یاد دلاتا ہے کہ اس شخص کے پاس تو کچھ نہیں تھا، یہ مجھ سے پیچھے تھا، اور مجھے وہ کیوں نہیں ملا جس کے لیے میں نے محنت کی تھی۔ یہ سارا ڈیٹا جمع کر کے غصہ پیدا کرتا ہے، اور پھر امیگڈالا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جی، اور امیگڈالا دماغ کا وہ حصہ ہے جو خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے۔ جب ہپوکیمپس منفی موازنہ کرتا ہے تو امیگڈالا اسے ایک سماجی خطرہ یا بقا کا مسئلہ سمجھ لیتا ہے۔ یعنی دماغ کو لگتا ہے کہ کسی اور کی کامیابی میری بقا کے لیے خطرہ ہے۔ بالکل، دماغ اسے ویسے ہی لیتا ہے جیسے کوئی شیر پیچھے لگ گیا ہو اور جان کو خطرہ ہو۔ یہ ایک شدید قسم کا الارم ہے۔ یہ تو واقعی ایک اندرونی طوفان ہے، اور اسی وجہ سے جسم میں ہارمونز کا سیلاب آ جاتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب یہ الارم بجتا ہے تو دماغ میں سٹریس ہارمونز، خاص طور پر کورٹیسول کی مقدار تیزی سے بڑھ جاتی ہے۔ اور کورٹیسول وہ ہارمون ہے جو انتہائی ایمرجنسی میں نکلنا چاہیے۔ اگر یہ حسد کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر نکل رہا ہو تو یہ جسم کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ یہ مسلسل تناؤ بلڈ پریشر ہائی کر دیتا ہے اور مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتا ہے۔ بالکل، اور صرف کورٹیسول ہی نہیں بلکہ حسد ہمارے دماغ کے انعامی نظام کو بھی تباہ کر دیتا ہے، جسے ہم ریوارڈ سسٹم کہتے ہیں۔ ہاں، وہ نظام جو ہمیں خوشی محسوس کرواتا ہے۔ جی، خوشی کے دو بڑے ہارمونز ہیں، ڈوپامین اور سیروٹونن۔ جب انسان حسد کرتا ہے تو ان کا توازن مکمل طور پر بگڑ جاتا ہے۔ مطلب ڈوپامین جو ہمیں کامیابی پر خوشی دیتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے؟ جی، کیونکہ حسد کرنے والے کا دماغ ڈوپامین کو اپنی کامیابی سے جوڑنے کے بجائے دوسرے کی ناکامی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اسے خوشی تب ملتی ہے جب دوسرے کا نقصان ہو۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ اور دوسری طرف خطرے کے مسلسل احساس کی وجہ سے سیروٹونن گر جاتا ہے۔ سیروٹونن ہمیں پرسکون اور مطمئن رکھتا ہے۔ اس کے گرنے سے انسان کا اطمینان مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان سائنسی باتوں کو عام زندگی سے جوڑیں تو سمجھ آتا ہے کہ کیوں حسد کرنے والا مسلسل اندرونی تناؤ کا شکار رہتا ہے۔ نیند کی کمی اور مختلف جسمانی بیماریاں اسی وجہ سے تو ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے، جب اندر اتنا بڑا کیمیکل بگاڑ چل رہا ہو تو جسم کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے؟ اور یہ اندرونی زہر پھر باہر بھی پھیلتا ہے، مطلب سماجی اور خاندانی رشتوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ حسد انسان کو دوسروں سے دور کر دیتا ہے۔ بالکل، دوستوں اور خاندان کے ساتھ تعلقات تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسا شخص بات بات پر چڑچڑا ہوتا ہے اور تنقید کرتا ہے۔ اور لوگ بھی تو ایسی نیگیٹو انرجی سے کترانے لگتے ہیں نا؟ جی، اور یہاں ہم دوبارہ اسی قرآنی تصور پر آ جاتے ہیں جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی، یعنی فساد اور بے سکونی۔ صحیح۔ کس طرح ایک دماغی اور جذباتی بگاڑ جو ایک فرد سے شروع ہوا تھا وہ پورے معاشرے کے سکون کو غارت کر سکتا ہے۔ یہ ایک چین ری ایکشن بن جاتا ہے۔ تو اس سب کا علاج کیا ہے؟ کیا اس جسمانی اور روحانی زہر سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ہمارے ذرائع میں روحانیت اور سائنس کی ایک بہت خوبصورت ہم آہنگی نظر آتی ہے جب بات علاج کی ہوتی ہے۔ جی، اسلام میں اس کے باقاعدہ علاج بتائے گئے ہیں جو سائنسی طور پر بھی بہت مؤثر ہیں۔ ذرائع میں 3 بنیادی علاجات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا ہے شکر گزاری، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ قرآن میں سورت ابراہیم کی آیت 7 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ لیکن شکرتم لازیدنکم۔ بالکل، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور اگر ہم اس علاج کی سائنسی توجیہ دیکھیں تو یہ حیران کن ہے۔
جب انسان شکر گزاری اپناتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے تباہ شدہ ڈوپامین اور سیروٹونن کے توازن کو دوبارہ بحال کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی شکر گزاری ہمارے ہیک ہوئے ریوارڈ سسٹم کو ٹھیک کر دیتی ہے؟ بالکل، شکر گزاری دماغ کے کورٹیسول لیول کو گرا دیتی ہے، جس سے اعصابی نظام کو پیغام ملتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، اور یوں انسان کی زندگی میں سکون واپس آتا ہے۔ دوسرا علاج جو بتایا گیا ہے وہ ہے دعا اور ذکر۔ اور ذکر کا کام یہ ہے کہ وہ دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے، اور حسد کی جگہ محبت اور رحمت پیدا کرتا ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ میڈیٹیشن اور ذکر سے امیگڈالا خاموش ہو جاتا ہے، وہ جو خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی وہ بند ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا علاج ہے قناعت اور صبر، یعنی اپنی حالت پر خوش رہنا اور دوسروں کی کامیابی پر حسد نہ کرنا۔ قناعت دراصل انسان کو اس مقابلے بازی کی دوڑ سے باہر نکال لاتی ہے۔ جب انسان قناعت کرتا ہے تو اس کا اعصابی نظام ایک متوازن حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے مطالعے کا نچوڑ نکالیں تو اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کیا جائے، دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوا جائے اور اپنے دل کو حسد کے زہر سے پاک رکھا جائے۔ بالکل، انسان کی فلاح واقعی اسی میں ہے کہ وہ ان منفی جذباتی پیٹرنز کو پہچانے اور شکر کے ذریعے انہیں توڑیں تاکہ ایک پرسکون زندگی گزاری جا سکے۔ تو اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک نیا اور گہرا سوال چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ ذرائع پر غور کرنے کے بعد یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ کیا؟ کہ اگر انسان کا دماغ حیاتیاتی طور پر شکر گزاری پر انعام دینے اور حسد پر اندر سے بیمار کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، صحیح، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسانیت کی بقا اور ارتقاء مقابلے بازی میں نہیں بلکہ اجتماعی ہمدردی اور ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہونے میں پوشیدہ ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر ہم انسان اپنے دماغ سے حسد کا سرکٹ مکمل طور پر بند کر دیں تو ہم اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی کس حد تک چھو سکتے ہیں؟ ایک ایسا معاشرہ جہاں کوئی کسی سے نہ جلے وہ یقیناً بہت شاندار ہوگا۔ بالکل، یہی وہ بات ہے جس پر ہم سب کو مل کر سوچنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وقت دینے کا بہت شکریہ۔